یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے حوالے بریلوی کتب سے آپ کے سامنے رکھے. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آئے دن ان کی مسجدوں، ممبروں، محراب اور اسٹیج سے یہی بات اور یہی الزام گونجتا رہتا ہے کہ علماء دیوبند نبیوں کے گستاخ ہیں، ولیوں کے گستاخ. یہ میں نے آپ کے سامنے چند عبارتیں بریلویوں کی ذکر کی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان عبارتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بریلوی حضرات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس وقت علماء دیوبند کو بدنام کر رہے ہیں عشق مصطفیٰ کی آڑ میں اور عشق اولیاء کی آڑ میں. آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیے یہ چند حوالے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، تو آپ ہو سکتا ہے اب ان کی کتابیں خریدنے کے لیے جائیں تو شاید آپ کو ان کی کتابوں میں وہ حوالے اب نہ ملیں. بعض کتابوں میں کیوں؟ اس لیے کہ بریلوی حضرات کا طریقہ کار میں نے بھی بتلایا کہ ان سے جب کسی بات کا جواب نہیں بنتا تو اپنی کتاب سے وہ عبارت ختم کر دیتے ہیں یا وہ کتاب ہی مکمل ختم کر دیتے ہیں یا عبارت میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے کاٹ دی تو اب احمد رضا خان کو کیوں برا بلا کہتے ہو، جب ہم نے کاٹ دی تو اب احمد یار خان کو کیوں برا بلا کہتے ہو. تو بھائی بات وہی ہے، غلطی احمد یار خان گجراتی کی، توبہ تمہاری، قصور احمد رضا خان کا، معافی تمہاری. یہ کس طرح قابل قبول ہو سکتا ہے؟ ہمارے جن اسلاف کے اوپر تمہیں گستاخی والی باتیں کرتے ہو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی عبارتوں کی وضاحت کی. یہ جتنے حوالے میں نے پیش کیے ان میں تمہارے ان اسلاف نے اپنی ان عبارتوں کی وضاحت خود کی ہے تو لا کر بتائیں. میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح عبارتوں میں تبدیلی کر دی کتابوں میں. میں مختصر وقت میں یہ چند ہی کتابوں پر اکتفا کروں گا. یہ دیکھیے وصایہ شریف پہلے اس طرح کی تھی، یہ مطبع حسنی بریلی میں یہ شائع ہوئی ہے اور اس کے صفحہ نمبر آخر 24 کا میں نے حوالہ بھی پڑھ کر بھی آپ کو بتایا کہ اعلیٰ حضرت کے یعنی زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ میں نے بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے سنا ہے کہ ان کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا شوق کم ہو گیا. یہ دیکھیے کس طرح کہا کہ کم ہو گیا. اب نئی وصایہ شریف کے اندر یہ دیکھیے نئی وصایہ شریف انہوں نے اس ٹائٹل میں کر دی. اس کے اندر اس کم ہو گئے الفاظ کو کاٹ کر یہ دیکھیے کیسے اس میں تبدیلی کر دی. یہ صفحہ 7 پر یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ عنہ کے اتباع سنت کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا لطف آ گیا. وہاں لکھا تھا کم ہو گیا، یہاں لکھا ہے لطف آ گیا. کس طرح تبدیل کر دی پوری کی پوری عبارت. اسی طرح آپ یہ دیکھیے یہ جو وہابیوں کے خدا کے متعلق احمد رضا خان کی جو بات تھی میں نے آپ کے سامنے شروع میں نقل کی ہے صفحہ 545 کے حوالے سے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو شروع میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا وہابی اس خدا کو مانگتے ہیں جو مفعول بن سکتا ہے، فاعل بن سکتا ہے، لواطت کر سکتا ہے. یہ صفحہ 545 یہ فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد ہے. حالانکہ یہ حوالہ پہلے فتاوی رضویہ کی جلد اول میں تھا. یہ دیکھیے فتاوی رضویہ جلد اول آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کا صفحہ 791 میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے جی یہ ساری باتیں کہ وہابی اس خدا کو مانتا ہے، کھانا پینا، پیشاب کرنا، پخانا، ہرنا، ناچنا اور یہ نٹ کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جماع کرنا، لواطہ جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، یہ وہ ساری باتیں پہلے فتاوی رضویہ کی جلد اول میں تھی. اب 15ویں میں اس لیے کر دی کہ تاکہ لوگ ان کے حوالوں کو ڈھونڈیں اور جو علماء دیوبند نے حوالے دیے اس فتاوی رضویہ کی اول جلد میں نہ ملیں تو کہیں گے کہ دیکھو علماء دیوبند نے ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا. اس دھوکہ دینے کے لیے کتابوں کو تبدیل کرتے ہیں. یہ دیکھیے ایک مثال اس کی یہ ہدایت بخشش آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ یہ والی ہدایت بخشش پہلے دیکھیے پھر میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. یہ ہدایت بخشش یہ مدینہ پبلشنگ کمپنی مشہور محل کراچی سے یہ شائع ہوئی. یہ مدینہ پبلشنگ کمپنی مشہور محل
کراچی سے یہ ہدایت بخشش شائع ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے یہ آخری صفحے پر یہ حامد رضا خان کا جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر شروع میں سنایا تھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، یعنی حضور کو خدا کہیں تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں لگتی، لیکن اگر خدا نہ کہیں تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں لگتی۔ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کیا تم ہو۔ یہ ہدایت بخشش کے صفحہ آخر ہے، لیکن اس ہدایت بخشش کے اندر یہ دیکھیے آخری صفحے کے اندر یہ پورا صفحہ ہی اڑا دیا اور پورا صفحہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے یہ سبحان الصبح جو میں نے حوالہ پیش کر کے دکھایا تھا، اور اس سبحان الصبح کا پہلا کیا ٹائٹل تھا اور کیا طریقہ تھا، اور اس کے اندر وہ عبارت بھی صفحہ 174 کے حوالے سے اور 173 کے حوالے سے میں نے پڑھ کے بتائی تھی۔ یہ دیکھیے وہ عبارتیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہابی اس خدا کو مانتے ہیں کہ جس کا فرج بھی ہو، زنا کس میں کرائے گا، یہ سارے حوالے پہلے گزر گئے۔ اب جو سبحان الصبح انہوں نے لکھی ہے دیکھیں، اب اس کا نام ہی بدل دیا، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، نام ہی بدل دیا اور اس میں یہ عبارت ہی سرے سے ختم کر دی۔ بالکل اس کتاب میں آپ کو اب یہ عبارت ہی نہیں ملے گی، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اب یہ عبارت احمد رضا خان نے تبدیل نہیں کی، یہ ان کے مریدوں نے، کفر اس نے کیا، توبہ وہ کریں، یہ کس طرح مانا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیے آپ، یہ فیضان سنت، بعض حضرات نے اس کے ٹائٹل پہ یہ اعتراض کیا کہ یہ نالین مبارک کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اور اس پر یہ اللہ تعالیٰ کا نام آپ دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس میں اللہ کا نام بھی آ رہا ہے۔ تو ان میں بعض حضرات نے ان پر تنقید کی کہ تم نے نالین جس کا بھی ہو اس پر اللہ کا نام تو لکھنا مناسب نہیں ہے۔ اب اس کے لوگوں کی اس کی وجہ سے دیکھیں، ڈر کی وجہ سے یہ تبدیل کر کے اب ٹائٹل یوں کر دیا۔ ایسے کئی ایک حوالے ملفوظات کے اندر لکھا ہے، جیسا کہ حوالہ آیا تھا کہ کہا کہ برکات احمد کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی اور حضور نے مجھے خواب میں دیکھا کسی نے کہ حضور نے نماز پڑھی تو کہنا الحمدللہ یہ نماز جنازہ میں نے پڑھایا، اور اب بعض نئی ملفوظات میں لکھا ہے الحمدللہ یہ نماز جنازہ میں نے پڑھا، یوں تبدیل کر دیا۔ اسی طریقے سے کئی ایسی کتابیں انہوں نے یوں تبدیل کی تاکہ لوگوں کی گرفت سے بچیں، لیکن انشاءاللہ العزیز جب تک علماء دیوبند زندہ رہیں گے کوئی باطل ان کی گرفت سے انشاءاللہ العزیز بچ نہیں سکتا۔ جس طرح ہمارے اسلاف نے ہر باطل کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر مقابلہ کیا، ان کے جانشین ہم انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح ان کے صفوں میں ان کے ساتھ مل کر جو لوگ دین اسلام کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں ہم بھی شانہ بشانہ تمام باطل کے خلاف اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے کو، سننے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری اس باتوں کو اللہ تعالی قبولیت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اس کا بہتر فائدہ پہنچا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔